بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین و خاتم المعصومین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، آپ سبھی کو تہہ دل سے رمضان المقدس کی بہت ساری مبارکباد۔ آپ نور رمضان کا یہ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں، ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ فقیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ نور رمضان، عمومی طور پر اسے ہم اردو میں رمضان کہتے ہیں، عربی لغت میں اگر دیکھا جائے تو یہ لفظ رمضان ہے۔ تو یہ لفظ جو ہے عربیکل روٹ ورڈ الرمد سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے سکروشنگ ہیٹ۔ رمضان المبارک یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمیں ایک تحفہ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ نے ہمیں یہ انعام عطا فرمایا۔ اس رمضان المبارک کو ماہ مساوات بھی کہا جاتا ہے، اسے ماہ رحمت بھی کہا جاتا ہے۔ آپ جیسا کہ جانتے ہیں، یہ رمضان المبارک جیسے ہی ہم پر سائے فگن ہوتا ہے، الگ بہاریں، رونق، کیا شادمانیاں، کیا سما نور کا بن جاتا ہے۔ یوں آپ دیکھتے ہیں پورے سال بھر مساجد میں اس طرح کی چہل پہل، یوں نمازوں کا اہتمام نہیں ہوتا ہے، لیکن آج رمضان المقدس میں آپ دیکھیے مسجدوں کی رونق ہی دوبالا ہو گئی ہے۔ جگہ جگہ پر سرکار دو عالم علیہ السلام کے عشاق محافلوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ آج کی اس نشست میں ہم کچھ اہم باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتے ہیں، امید ہے کہ آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے۔ اردو لغت کے دو لفظ ہیں، ایک لفظ عشق ہے، ایک محبت ہے۔ اردو میں اسے محبت نہیں محبت کہتے ہیں۔ کیا ہے یہ چیزیں؟ ہم رمضان المبارک کے پرسپیکٹو میں ان کو دیکھیں گے کہ ہمیں آیا اس رمضان المقدس میں ہمارے اوپر کیا ذمہ داریاں رہتی ہیں، اور ہم کیا محبت میں ہے یا عشق میں ہے۔ محبت اس احساس کو کہتے ہیں، یہ وہ فیلنگ آف ہارٹ ہے جس میں ہم دوسرے کے لیے بہتری سمجھتے ہیں اور بہتری کے پہلوؤں کو نظر میں رکھتے ہیں۔ لیکن اس محبت میں ایک چیز ہے، وہ یہ ہے اس میں اپنی ذات باقی رہتی ہے، سیلف انٹیگریٹی، سیلف ریسپیکٹ باقی رہتی ہے۔ یوں سمجھیے، ایک مثال کے ذریعے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ والدین اپنے اولادوں سے بے پناہ محبت کرتی ہے، استاد اپنے شاگرد سے بے پناہ محبت کرتا ہے، یا شاگرد استاد سے، یا اولاد اپنے والدین سے بے پناہ محبت کرتی ہے۔ اس محبت میں آگے ایک موڑ ایسا بھی آتا ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس بچے کو ماں باپ نے خون پسینے سے بڑا کیا ہوتا ہے، پالا ہے، پوسا ہے، بچپن سے لڑکپن تک، جوانی تک بڑا کیا، پھر اس کے بعد نکاح کا ایک مقدس اور مبارک موقع آیا تو شادی بیاہ کرائی، پھر کچھ ایسا ہوتا ہے معاذ اللہ کہ کچھ انبن ہوتی، کچھ نوک جھوک ہوتی۔ اول تو اسے سیٹل کرنے کی پوری کوشش کی جاتی ہے، لیکن پھر اگر یہ سیٹل نہ ہو، پھر یہی والد، یہی والدہ اگر یہ بچہ ماں باپ سے بے ادبی سے کلام کرے، بدتمیزی سے کلام کرے، پہلے برداشت کرنے کی ممکنہ کوشش کی جاتی ہے، لیکن اس کے بعد پھر کہا جاتا ہے اب آپ الگ ہو جائیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ بھیا، محبت والدین سے بڑھ کر دنیا میں اور کون کرے گا؟ انسانوں کی اگر بات کری جائے، والدین بچے سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، لیکن پھر ایک ایسا موڑ آتا ہے، یہی والدین اس بچے کو الگ کرتے ہیں، یا یہ بچہ الگ ہو جاتا ہے۔ دونوں صورتوں میں ہم یہ سمجھ گئے محبت تو ہے، لیکن محبت اس احساس کا نام ہے جس میں اپنی ذات، اپنی عزت، اپنا وقار باقی رہتا ہے۔ یہ محبت کی اصطلاحات ہے۔
لیکن اگر ہم بات کریں گے عشق کی، عشق وہ جذبہ ہے، عشق وہ احساس ہے، وہ سٹیٹ آف ہارٹ ہے جس احساس میں انسان اپنی انا، اپنا وقار، اپنی حیثیت، اپنا سب کچھ مٹا دیتا ہے، اور عشق میں اسے صرف اس بات کی تمنا رہتی ہے کہ میرا محبوب مجھ سے خوش ہو جائے، میرا محبوب مجھ سے راضی ہو جائے، میں ایسے کام کروں، میں اس طرح اپنے آپ کو سنواروں، اس طرح اپنے آپ میں بدلاؤ لے کر آؤں کہ میرا محبوب مجھ سے خوش ہو جائے، میں اپنی ذات کو مٹا دوں۔ اس احساس کا نام عشق ہے۔ اب ہم سمجھ گئے پیارے احباب، ہم سمجھ گئے کہ محبت وہ احساس ہے جس میں ذات باقی رہتی ہے، اور عشق وہ احساس ہے جس میں اپنی ذات مٹ جاتی ہے۔ اگر ہم دنیا میں دیکھیں گے، اس پریکٹیکل ورلڈ میں اگر ہم تھوڑا سا اینالائز کریں گے، ہم آبزرو کریں گے، اینالائز کریں گے، then we will come to the conclusion۔ کیا کنکلوژن ہے؟ ہم یہ دیکھیں گے کہ اس دنیا میں محبت کرنا ممکن ہے انسانوں سے۔ ہم ایک انسان دوسرے انسان سے محبت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ محبت کیوں؟ اپنی ذات باقی رکھتے ہیں۔ لیکن عشق اگر ہو، عشق پروردگار عالم سے ہوتا ہے، عشق اللہ والوں سے ہوتا ہے، عشق سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا کرتا ہے۔ ایسی بیش بہا مثالیں ہمارے سامنے ہیں جن سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہم جو عشق ہے یہ ایک انسان دوسرے سے ممکنہ طور پہ کر ہی نہیں پاتا ہے، یہ ہوتا ہے رب کریم سے، یہ ہوتا ہے رب کے حبیب سے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اس کی کئی مثالیں ہیں، ان میں سے ایک مثال میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے سرکار کے بارے میں پڑھا ہوگا، آپ نے سوانح حیات سے آپ نے سیر حاصل، معلومات حاصل کی ہوں گی۔ فقیر بھی عرض کر رہا یہ کہ حضرت بلال حبشی کے اوپر کیسے کیسے مظالم ہوئے، لیکن تپتی ریت پر لٹایا گیا، کہا گیا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی غلامی چھوڑ دو۔ آپ نے فرمایا جان تو جا سکتی ہے، لیکن مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ زبان سے نہیں جا سکتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ جان تو جا سکتی ہے، لیکن حضور علیہ السلام سے وفا، محبت، عشق یہ نہیں چھوڑ سکتے۔ تو ہم سمجھ گئے جہاں اپنی ذات فنا ہو جائے وہاں عشق شروع ہوتا ہے۔ آئیے ذرا آپ اور ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، کیا ہم عشق کرتے ہیں؟ کیا ہم محبت کے پیراہے میں ہیں؟ ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں؟ Where we stand? This is a question for you and I۔ یہ سوال آپ اور ہم سے ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا ہم دعوی محبت میں ہی ابھی ہے، یا ہمیں محبت بھی نہیں ہے، یا ہم محبت میں کہیں منزل پر ہے؟ کیا ہم محبت میں ہیں یا عشق میں ہیں؟ گویا اگر ہم اپنے آپ کو، اگر میں یہ سگے بے ہنر اگر اپنے آپ کو دیکھے گا، ہم کہاں ٹھہرتے ہیں؟ کیا بات کریں ہم؟ کیا محبت کرتے ہیں؟ کیا عشق کرتے ہیں؟ اب رب کریم نے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے لیے، امتیوں کے لیے جہاں بیش بہا انعامات ہمارے لیے رکھے ہیں، وہی ہمارے لیے رب کریم نے یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ بطور انعام رکھا ہے۔ دوستو، ہمیں یہ اعزاز حاصل کیسے ہوا؟ یہ اعزاز ہمیں اس لیے حاصل ہوا کہ ہمیں اللہ رب العالمین نے نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں تخلیق فرمایا، ورنہ یہ اعزاز کہاں حاصل ہونا تھا۔ اب ہمارا تقاضا ہے امتی ہونے کا یہ ہے کہ ہم نبی پاک سے محبت کریں یا عشق کریں۔ ذرا سوچئے گا اس بات پر،
ہم محبت میں ہیں یا عشق میں ہیں؟ اگر ہم محبت میں ہوتے تو ہم اپنی ذات کو برقرار رکھیں گے، اگر ہم عشق میں ہوتے تو اپنی ذات فنا کرتے۔ میاں زمانہ تم سے کیا کہے، ہاں تم نماز پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے ہو، تمہیں اس چیز کا خیال ہے؟ تمہارے پڑوس میں ایک غریب مسکین یتیم ہے، وہ بھوکا ہے، اگر ان سے عشق صحیح ہو، اگر واقعی میں آپ عشق کے معانی کو سمجھے ہیں، تو آپ کے پڑوس میں پڑوسی بھوکا نہیں رہ سکتا ہے۔ یہی رمضان المقدس کا پیغام ہے۔ اندازہ کیجئے، آپ تصور میں جائیے کہ ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں۔ آپ علماء حقہ سے اس علم حدیث، قرآن و حدیث کے بارے میں بہت آپ معلومات حاصل کر بھی چکے ہیں اور کر بھی رہے ہیں۔ یہ فقیر آپ سے اتنی عرض کر رہا ہے، دست بستہ عرض یہ ہے کہ ذرا ہم سوچیں، کیا ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے یا عشق ہے، یا ہم دونوں سے خالی ہے؟ کہاں ہم سٹینڈ کرتے ہیں؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مقدسہ کی روشنی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، حدیث پاک کا مفہوم ہے، میرے کریم لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر آپ کے پڑوس میں کوئی پڑوسی بھوکا ہے، آپ نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہے، تو آپ مومن نہیں ہو سکتے، آپ میرے وفادار غلاموں میں شمار نہیں ہو سکتے۔ جانے جانا جانے ایمان صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا مومن نہیں ہو سکتا۔ پیارے ناظرین کرام، یہ حضور علیہ السلام ہمارے لیے تربیت کا پیغام دے رہے ہیں کہ اے میرے غلاموں، زمانہ آپ کو دیکھے گا، زمانے میں آپ کی مثال ہوگی، میرا غلام وہ ہوگا جس کے پڑوس میں کوئی پڑوسی ہوگا۔ لفظ پڑوسی کا ہے، ہمسائے کا ہے۔ ہمسائے میں مذہب و ملت نہیں دیکھا جاتا ہے۔ ہمسائے neighbor, by the neighbor we actually mean your neighbor, the one who resides besides you, جو آپ کے ساتھ میں رہتا ہے۔ نیبر میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ یہ کس فیتھ کو بلونگ کرتا ہے۔ The neighbor is, we have to serve our neighbor irrespective of color, creed, caste or religion. ان سبھی کو آپ پسے پشت رکھو۔ اگر آپ کا پڑوسی بھوکا ہے، اولین آپ پر یہ فرض ہے کہ بطور حضور علیہ السلام کے وفادار غلام آپ پڑوسی کا حال دیکھیں۔ آپ پڑوسی سے پوچھئے، گھر میں پانی ہے کیا، کھانا کھایا ہے کیا، نہیں کھایا ہے میں لے کر آؤں گا۔ یہی تو رمضان المبارک کا پیغام ہے۔ اسے ماہ مساوات بھی کہا جاتا ہے، ماہ رحمت بھی کہا جاتا ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے۔ یہ سبھی آپ کو تب سمجھ میں آئیں گے جب آپ کو محبت اور عشق کے پہلو سمجھ میں آئے۔ اگر آپ عشق سمجھے ہیں، محبت سمجھے ہیں، اگر اپنی ذات باقی رکھی، بتائیے پھر اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانا کب؟ ارے میاں، اپنی ذات کو مٹھا کر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مانا جاتا ہے۔ اپنی ذات فنا ہو، پسے پشت ہو، تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر اتباع ہوا کرتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کے تقاضے اگر پڑھنے ہو تو بخاری شریف کا مطالعہ کیجئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرمایا کرتے تھے، ہم یہ نہیں کہیں گے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پانی سے اپنے آپ کو پاک کرتے تھے۔ ارے جانے جانا جیسا پاکیزہ اور کون ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں، سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت اشاہ امام احمد رضا فاضل بریلی رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ۔ ارے قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ نبی معظم کی یہ شان، وراء الورا شان،
ہماری چھوٹی عقل میں کیا سما پائے، ہماری اوقات کیا ہے، ہماری بساط کیا ہے کہ ہم ان کا ذکر کریں جن کے صدقے میں اللہ نے 18,000 عالمین کو تخلیق فرمایا۔ تو جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اگر واقعی ہو تو ہمیں اس بات کا احساس نہیں رکھنا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، ہمارے سٹیٹس پہ کوئی فرق نہ آئے کہ اگر غریب کی خدمت کرے، نہ ارے سٹیٹس تمہارا کیا حیثیت رکھتا ہے حضور علیہ السلام کے فرمان کے آگے؟ اگر واقعی غلام ہے تو پھر عشق کے پہلو میں آنا پڑے گا، اپنی ذات کو مٹھا کر حضور علیہ السلام سے صحیح معنی میں عشق کرنا پڑے گا۔ میرے آقا نے فرمایا غریبوں کے ساتھ ہمدردی کرنی پڑے گی، تمہیں غریبوں کے خیمے میں جانا پڑے گا، اس کے بجائے تمہارا سماج میں کتنا اونچا سٹیٹس ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ آپ کو غریبوں کے پاس بیٹھ کر کھانا کھانا ہوگا، اس سے معلوم یہ ہوگا کہ آپ کے اندر نیستی ہے، ندامت ہے، آپ کے اندر عاجزی ہے، ڈاؤن ٹو ارتھ فیلنگ آپ کے پاس ہے، تو آپ حضور کے سچے وفادار ہیں۔ دوستو ہم سمجھ گئے رمضان المقدس میں اگر اپنے آپ کو ہم محاسبہ کریں گے تو انہی دو پہلوں پہ اپنے آپ کو ہمیں ٹٹولنا ہوگا، اینالائز کرنا ہے۔ سیلف اینالیسس بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ اور ہم ایک لمحے کے لیے اپنے بارے میں سوچیں گے کہ ہم نے دن بھر کتنے نیکیاں کری، کتنے گناہ کیے ہیں، تو پیارے احباب ایک لمحے کے لیے سوچنا مفہوم حدیث کے مطابق 60 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ جتنی ہم آپ سے یہ گفتگو کر رہے ہیں اس کا حاصل کیا ہے؟ اپنے آپ میں بدلاؤ لانا۔ رمضان المبارک کے حوالے سے آپ کو پتا ہے پہلے 10 دن عشرہ رحمت ہے، بیچ کے 10 دن عشرہ مغفرت ہے، اور آخر کے 10 دن عتق من النار ہے، نار دوزخ سے نجات کے 10 دن ہے۔ یہ سب آپ علماء حقہ سے جانتے ہیں۔ فقیر آپ سے جو عرض کر رہا ہے وہ سن لیجئے گا۔ ہمارے دین متین کے بارے میں بہت سارے اسکالرز نے الگ الگ انداز سے ریسرچ کری، کیونکہ نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان وہ شان ہے جس کے بارے میں ایک انگریز اسکالر، نام ہے ان کا مائیکل ایچ ہارٹ، کتاب لکھتے ہیں دی 100، نیو یارک میں کتاب پبلش ہوئی۔ اس کتاب میں لکھتے ہیں میں نے دنیا کے 100 لوگوں کے بارے میں پڑھنا چاہا، میں نے کتاب بنانا چاہا کہ میں اول نمبر پہ کس کو لکھوں، دوسرے درجے پہ کس کو رکھوں، تیسرے درجے پہ کس کو رکھوں۔ میں کتاب لکھنے سے پہلے دنیا کے 100 انفلوئنشل پرسنز کے بارے میں ریسرچ کرنے لگا۔ میں نے ایکسٹینسو ریسرچ کری، کیونکہ کتاب لکھنی ہے، پوری دنیا پڑھے گی۔ سوال کوئی اٹھا نہ سکے کہ اے مائیکل ایچ ہارٹ پہلے نمبر پہ اسے رکھا تو کیوں رکھا؟ مجھے بیک اپ میں ریسرچ ہونی چاہیے، مجھے ایکسٹینسو نالج ہونی چاہیے۔ مائیکل ایچ ہارٹ لکھتے ہیں، کہتے میں پڑھتا گیا، میں نے اپنی کتاب کے اندر یہ مائیکل ایچ ہارٹ کے ورڈز میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ مائیکل ایچ ہارٹ لکھتے ہیں مائی چوائس ٹو لیڈ دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سرپرائز ادر ریڈرز، پڑھنے والے لوگ حیران ہو جائیں گے، ششدر رہ جائیں گے۔ The people may get perplexed. Why Michael H. Hart؟ آپ نے پہلے نمبر پہ آقائے مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے رینک 1 پہ رکھا۔ آپ مسلمان تو نہیں ہیں، being a non-Muslim, why you placed the Prophet sallallahu alaihi wasallam at level 1 in your book? This may surprise other readers, but Michael H. Hart, you know what says? Michael H. Hart says he was the only man in the history. These are the words of Michael H. Hart. I am a follower of the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. If I say, you will ask a question that you are a follower. For a follower it does not mean کہ آپ تعریف کریں، تعریف تو بنتی ہے۔
ارے ان کی تعریف نہیں تو پھر کس کی تعریف؟ اگر ہم کچھ بولیں، اپنے اگر تعریف کریں، اسے تعریف نہیں کہتے۔ عربی لغت کے مطابق تعریف تو وہ ہوتی ہے جو نان فالوور کرے۔ مائیکل ایچ ہارٹ لکھتے ہیں، کہتے ہیں مائی چوائس ٹو لیڈ دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم may surprise other readers, but I want to tell you that he was the only man in the history who was supremely successful on both religious and secular levels. کیا آپ اور ہم نے کبھی مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھا؟ کیا ہم نے کبھی اس انداز سے پڑھا؟ افسوس تو آج یہ ہے، تھوڑی سی انگریزی کتابیں پڑھنے کے بعد پھر ہمیں یہ علم مل جاتا ہے معاذ اللہ، ہم نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ حضور یہ جانتے تھے، یہ نہیں جانتے تھے، حضور کو اتنا پتا تھا، اتنا نہیں پتا تھا۔ بہت افسوس ہے، آپ کی اتنی سی عقل میں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سما پائے۔ ارے جہاں مصطفیٰ کی شان شروع ہوتی ہے وہاں عقل کی انتہا ہے۔ یہ انگریز سکالر مائیکل ایچ ہارٹ سے پوچھئے، وہ کہتے ہیں he was the only person in history who was supremely successful on both religious and secular levels۔ ایسے اور بہت ساری مثالیں ہیں۔ وین کلیرم نیدرلینڈز کے ایم پی جو رہ چکے، کتاب لکھتے گئے، نہ جانے کون سا واقعہ زندگی میں ایسا ہوا، ایک کتاب لکھنے لگے اینٹی اسلام، اسلام کے مخالف کتاب لکھنے لگ گئے۔ پیارے احباب غور سے سنیے گا، وین کلیرم نام ہے، آپ اسے گوگل پہ دیکھیے، یوٹیوب پہ دیکھیے، ان کا لیکچر موجود ہے۔ وین کلیرم نیدرلینڈ کے جو ایم پی رہے، وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں لکھتا گیا کتاب اینٹی اسلام، اسلام کے مخالف۔ اتفاق میں ایسا ہوا، شیلف پر میں نے قرآن و حدیث رکھی ہوئی تھی، کیونکہ میں اس تلاش میں تھا کہ کہاں مجھے ایسا واقعہ مل جائے جو اسلام کی تصویر کو معاذ اللہ ٹارنش کرے۔ لیکن جب قسمت انگڑائی لیتی ہے تو عجیب معاملہ ہوا وین کلیرم کے ساتھ۔ کتاب شیلف سے گر گئی، قسمت کھل گئی، پیج کھل گیا کتاب کا، اور کتاب میں لکھا تھا وہ واقعہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان حضرت سید الشہداء حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق، آپ کے کلیجے مقدس کے ساتھ جو ایک نازیبہ سلوک کیا گیا حضرت ہندہ رضی اللہ عنہ نے، جنہوں نے بعد میں اسلام لایا۔ وین کلیرم لکھتا ہے، جب نبی معظم شفیع رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ حضرت ہندہ، جنہوں نے بعد میں ایمان لایا رضی اللہ عنہ، تشریف لائی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی کی استدعا کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاف فرمائیے۔ میرے آقا جانے جانا علم غیب کے منبع سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے حضور نے معاف کر دیا۔ وین کلیرم کہتا ہے this was the turning point of my life, I couldn't believe that۔ جن کے چچا جان کے ساتھ اس قدر سلوک کیا جائے جسے لفظوں میں بیان کرنے سے زبان جل جاتی ہے، کہ جن کے چچا جان کو شہید کر دیا جائے، بعد میں کلیجے مبارک کے ساتھ بے حرمتی کی جائے، الیاذ باللہ۔ ایسی خاتون کو بھی جانے جانا رحمتاً للعالمین معاف فرمائے۔ وین کلیرم لکھتا ہے، اب میں کیا کتاب لکھوں اینٹی اسلام کے بارے میں؟ ارے اب میری پوری سوچ بدل گئی، میری دل کی دنیا بدل گئی، اور وین کلیرم نے مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ مقدس پڑھ کے اسلام قبول کر لیا۔ تو پیارے احباب، آپ سوچئے سمجھئے، کیا آپ اور میرا کردار ایسا ہے معاذ اللہ؟ ہمارا کردار کہاں ہے؟ کیا کبھی اس طریقے سے ہم نے لوگوں کو معاف کرنا سیکھا؟
اوروں کو معاف کرنا تو درکنار اپنے گھر کے لوگوں سے اتفاق نہیں ہے. ہمیں ذرا سی کوئی بات اونچی نیچی کہے، ہم تو انسان کی عزت کو تار تار کرنے پہ آتے ہیں. کیا دم غلامی کا برے ہم، کیا دعوی محبت ہم کریں. عشق تو بہت بڑی بات ہے، ہم تو محبت کے ابھی پہلو میں بھی نہیں آ رہے، ہم تو محبت کے ابھی سائے میں بھی نہیں. اگر ہوتے تو کردار جانے مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار مبارک حضور کے نقش قدم پر ہم چلتے. افسوس صد افسوس ہم پر ہے کہ ہم بولتے کچھ اور ہے، کرتے کچھ اور ہے. ہماری پہچان ہمارے کردار سے موافقت نہیں رکھتی. ہمارے الفاظ کچھ اور ہے، کردار کچھ اور ہے. مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نان مسلمز، ان کے نان فالوورز پڑھتے ہیں تو وہ دنگ رہتے ہیں. ارے اینٹی اسلام لکھنے والے بزرگ نے، اینٹی اسلام کتاب لکھنے والے شخص نے بعد میں ایمان لایا. پیارے احباب، یہ جو ہم نے آپ کے سامنے عرضیاں پیش کری، یہ آپ اور ہمارے لیے ایک درس ہے. آئیے ہم اور آپ مل کر اپنے آپ کا محاسبہ کریں. اس رمضان المبارک میں ہمیں اوروں کا خاص خیال رکھنا چاہیے. جو غریب ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، بیوائیں ہیں، حقیقی معنی میں ہمیں سماج کے اندر ایسا رہنا ہے کہ ہمارے کردار سے امن محبت، اس کا پیغام ہمیشہ عام ہو جائے. رسول پاک کے کردار سے ہمیشہ امن اور آپسی بھائی چارگی، میوچول ہارمنی کا پیغام عام ہوتا رہا. پیارے احباب، آپ سے اسی گفتگو کے ساتھ ہم رخصت ہوتے ہیں، انہی اشعار کے ساتھ. جانے جانا آپ ہے، جانے ایماں آپ ہے، یک نے جس کو یک بنایا مصطفیٰ آپ ہے. مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہے، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہے. آپ سبھی احباب کا یہ پروگرام دیکھنے کے لیے بہت شکریہ. فقیر سے اگر بولنے میں کہیں غلطی ہوئی ہو تو میں اللہ کے حضور معافی کی استدعا کرتا ہوں. استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.